السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وفي رواية أخرى: فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله في النساء۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات پڑھی گئی ہیں۔ سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران، سورہ احزاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ارشادات جو پڑھے گئے ہیں، اور یہ تینوں آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ خطبہ نکاح میں آیات پڑھی جاتی ہیں، اور یہ تینوں احادیث بھی خطبہ نکاح میں عموماً پڑھے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے انشاءاللہ آج اصلاح معاشرے کے عنوان سے جو ہمارا موضوع ہے نکاح، اسلامی نکاح، یعنی اسلام نے نکاح کے کیا اصول، کیا ہدایات اللہ نے دی ہے، اور شریعت نے نکاح کو کتنا آسان بنایا ہے اور ہم نے اسے کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے اوپر کچھ تفصیل سے گفتگو ہوئیں گے۔ اسلام ہمارا وہ دین ہے کہ پوری زندگی سے بحث کرتا ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے اسلام۔ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو ہدایت ملے گی۔ رسول کے اوپر ایمان لانے کے معنی یہی ہے، کلمے کے ساتھ جو آپ کو جوڑ دیا گیا ہے، کلمے میں آپ کی شہادت کا جو اقرار کیا گیا ہے، تو اس کے معنی یہی ہے کہ ہم یہ اقرار کر رہے ہیں اب آپ کے اوپر ایمان لانے کے بعد میرے لیے صرف اور صرف اللہ کے نبی جو ہے وہ نمونہ ہے، نہ باپ، نہ ماں، نہ برادری، نہ چودھری، نہ لیڈر۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد یہ گواہی ہے اس بات کی، میں اس گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ انسانوں کو بتاؤ کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کیسے گزارنی ہے، پیدائش سے لے کے قبر میں دفنانے تک
پورے مسئلے کے متعلق آپ ہم کو ہدایت دے کے اس دنیا سے گزر گئے. اور ایک مسلمان کے لیے یہ چیز حرام ہے کہ ہم عمدی طور پہ عمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور طریقے کو اپنا لیں. قطعی اس بات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اسلام کے اندر تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تمہاری مرضی نہیں چلیں گے اب ایمان لانے کے بعد، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ کچھ باتیں آپ اسلام کی مان رہے ہیں، کچھ باتیں رسول کی مان رہے ہیں، کچھ باتیں اللہ کی مان رہے ہیں، کچھ باتیں معاشرے کی، کچھ باتیں لیڈروں کی، کچھ بڑا، یہ نہیں چلے گا. قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا یعنی داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. اللہ کا حکم ہے یہ. اور نبی کے متعلق یہ بات قرآن میں کہی دی گئی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے، نمونہ اگر کوئی ہے زندگی گزرنے کا، زندگی بسر کرنے کا، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس. یہ ہے اصل بنیاد اسلام کی. اچھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہمیں اللہ کی عبادت کس طرح کرنا ہے وہ بتایا. نماز کیسے پڑھیں گے آپ؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، طریقہ نہیں بتایا نماز کا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھے ویسے پڑھیں گے. ہم اپنے طریقے کے اوپر کوئی نماز ایجاد نہیں کر سکتے، کسی نماز میں کم زیادتی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی حکم دیے ہیں ہمیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. فرمایا کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح تم نماز پڑھو. تو مطلب یہ ہوا کہ اب نماز بھی ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پڑھیں گے، روزہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رکھیں گے، حج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہم کریں گے، اور سارے عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہم کریں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت کے مطابق کرو. نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، میرے طریقے کے مطابق نکاح کرو. تو یہ آپ کا ارشاد ہے. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر تم نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا ہے یا منہ موڑا، اعراض کیا، بازو رکھ دیا ہے، تو پھر اپنی منمانی اگر کر رہے تم، تو آپ نے فرمایا کہ فلیس منی، ایسا کرنے والا مسلمان چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ حاجی ہو، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اعلان ہے آپ کا، فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا، گریز کرے گا، منہ موڑے گا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. دین ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، یہ شریعت ہے پوری. ہے شریعت کے معنی طریقہ، طور و طریقہ اللہ اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے. تو اب شادی کیسے کرنا، نکاح کیسے کرنا، ساری باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں. بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا ہے، 7 دن میں اس کا عقیقہ کرنا ہے، اس کا نام رکھنا ہے. اس کے بعد بچہ جناب علی بڑا ہوتے جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو یہ بات بتا دی گئی. 7 سال ہو گئے تو نماز کی عادت ڈالو، 10 سال کا ہوگا تو نماز نہیں پڑھنے کی سختی کرو. یہ ساری باتیں آپ کو آتی ہیں ہمارے پاس. یعنی ہمارا جو دین ہے اللہ کا، یہ پورا مکمل دین ہے. یہ دوسروں کا آپ چھوڑیے کیونکہ یہ اسلام اللہ کا دین ہے. یہ اسی لیے دین کو پورا مکمل ہے. قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین کو تکمیل کر چکا ہوں میں. یہ بات آئی قرآن میں تفصیل کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا کرنا ہے. تو اب ہم نکاح کیسے کریں گے؟ ہم سوال ہے مسلمانوں سے، نکاح ہم کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمان کا جواب یہی ہوگا، ہم بالکل اسی طرح نکاح کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے. ایک مسلمان کا جواب یہی ہوگا. اگر ہم کسی غیر مسلم سے سوال کریں گے تو تم میرج کیسے کرو گے، شادی کیسے کرو گے، وہ بولے گا ہمارا جو رسم و رواج، ہمارا دھرم ہے، ہمارا اس طرح ہم کریں گے.
ہے نا. لیکن ایک مسلمان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہم اسی طرح نکاح کریں گے جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے. آج کے سامنے میں آپ کو وہ تفصیلات بتاؤں گا کہ نکاح کیسے کرنا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس میں سنت کیا ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ شادیوں کا موسم چل رہا، شادی خانے خالی نہیں مل رہے ہیں آج کل. اسی سلسلے میں چونکہ آپ کے سامنے آپ بتا کہ شادی کے تعلق سے بھی جو ہے یہ عنوان جو ہے انشاءاللہ ایک ہفتے سے چل رہا میرا حیدرآباد میں ادھر مختلف مقامات کے اوپر، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں بھی اس چینل کے اوپر بھی یہ موضوع کو جو ہے نا رکھا جائے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی اس سلسلے میں. چلیے ہم شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے نکاح کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں تمہاری لڑکی اگر بالغ ہو چکی ہے، تم اس کے دین، اس کے اخلاق، اس کے ادب کو سکھاؤ اور اس کے بعد ان کا نکاح کرو، تو اللہ کے نبی نے ایسے والدین کو جنت کی بشارت دی. اور آپ نے فرمایا تمہارے یہاں اگر کوئی رشتہ آ جائے، کوئی لڑکے والے آ جائیں رشتہ مانگنے، وہ لڑکی والوں کا گھر ہوتا ہے تو آتے ہیں لوگ پوچھنے کے لیے، بچی ہے، رشتہ دار بھی آتے ہیں، جو اڑوس پڑوس پر بھی آتے ہیں، قدیم رواج ہے یہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے یہاں کوئی رشتہ آ جائے لڑکی کے لیے، اور اگر اس لڑکے والوں کے گھر یا اس لڑکے کے دین اور اخلاق سے اگر تم مطمئن ہیں، دین اور اخلاق، دیندار بھی ہو با اخلاق بھی ہو، یہ نہیں بد اخلاقی نہیں، دیندار ہو با اخلاق، اگر دین اس کے اخلاق سے اگر تم مطمئن ہیں تو نکاح فوری کر دو، دیر مت کرو. اسی طرح لڑکے والوں کو حکم دیا گیا، وہاں بھی کوئی اگر ایسا رشتہ آ گیا تو فوری جناب عالی نکاح کر دو، تم تاخیر مت کرو. یہاں پہ حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ اب اس سلسلے میں جو بات بتا دی گئی ہے ہمیں، وہ بنیادی طور پہ وہ دین اور اخلاق ہے. باقی کی چیزیں بھی ہم دیکھیں گے لیکن بعد میں دیکھیں گے. بھائی لڑکا کماتا کیا ہے، اس کی رامندانی کیا ہے، بچی کو پالے گا نہیں پالے گا، یہ اب دوسری چیز ہوگی اور وہ بھی دیکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کے دین اخلاق کو دیکھ کے جناب عالی وہ خود کھانے کے لیے اس کو خود پریشان ہے، وہ آپ نکاح نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ذہن میں رکھیے آپ. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اچھا دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں. تنکح المرأة لأربع، نکاح کیا جاتا ہے لڑکی سے 4 جناب علی اصولوں کو دیکھ کے ہے، 4 چیزوں کو دیکھ کے. تو 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے گنوائی ہیں. 4 چیزیں ہیں، دیکھیے آپ، ولی مالیہا، ولی جمالیہا، ولی حسبیہا، ولی نسبیہا، 4 ہے. یہ ہے. اس کے بعد ولی دینیہا، 4 ہے اس میں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتا دی. فرمایا کہ کوئی مال کو پیش نظر رکھ کے نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں کہ مال والا لڑکے والے مال والے یا لڑکے والے مال والے ہے یا نہیں ان کے پاس، یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی ایک بری بات تو نہیں ہے. اس کے بعد دوسری بات آپ نے فرمائی کوئی اس کے حسن اور جمال کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. دوسری بات. تیسری بات فرمائی ولی حسبیہا، اس کا حسب، اس کا نسب، اس کا خاندان، قبیلہ، بھائی کون سے خاندان کے لوگ ہیں یہ. عموماً پہلے زیادہ طور پہ اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا تھا لیکن آج نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ رہا؟ تو اس طرح 3 باتیں آپ نے یہ فرمائی. مال ہو گیا، اس میں مالداری کو دیکھتے ہیں کوئی لوگ اس میں جمال کو دیکھتے ہیں، کوئی لوگ اس میں حسب اور نسب کو، خاندان قبیلے کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا ولی دینیہا، کچھ لوگ دین کو دیکھتے ہیں، دینداری کو دیکھتے ہیں. 4 باتیں آپ نے فرمائی. یہ 4 باتیں آپ نے فرمانے کے بعد 3 باتوں کو آپ نے ڈراپ کر دیا، 3 باتوں کو سائڈ میں کر دیا. چوتھی جو بات تھی ولی دینیہا، دینداری.
تو فرمایا آپ نے کہ دیندار لڑکی سے، دیندار گھرانے کی بچی سے نکاح کر کے فاظفر بذات الدین، کہ تم دیندار لڑکی گھرانے سے نکاح کر کے کیا کرو؟ کامیابی حاصل کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضمانت دے رہے ہیں اگر تم نے اپنا نکاح اگر دیندار گھرانے میں کیا ہے تو یہ تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضمانت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دو جملے فرمائے کہ فاظفر بذات الدین کے بعد تربت یداک، اگر تم دیندار لڑکی کو نکاح نہیں کر کے پھر وہی مال، حسن، جمال یا خوبصورتی یا مال و دولت، حسب نسب کو دیکھو گے اور دین کو اگر سائڈ میں رکھو گے تم، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری تباہی اور بربادی ہوگی، پھر تیرے دونوں ہاتھ خاک میں مل جائیں۔ یہ جملے عربی کے یہ تربت یداک، یعنی تیرے دونوں ہاتھ مٹی میں مل جائیں، یعنی مطلب یہ قسم کا یہ ہے کہ آدمی مٹی ہو جائے، کسی کام کا نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو، اپنی آنے والی نسل کی بھی کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، تو پھر تم دیندار گھرانے کو تلاش کرو، دیندار گھرانے سے لڑکی سے نکاح کرو اور کر کے فاظفر بذات الدین اور کامیابی حاصل کرو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور ہدایت نکاح کے سلسلے میں بنیادی طور پہ آپ نے جو بات فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، الدنیا کلھا متاع خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا پوری کی پوری متاع کل جو دنیا ہے نا، یہ پوری کیا ہے؟ یہ استعمال کرنے کی چیز ہے، مال و متاع دنیا کی، مال ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، تخت و تاج ہے، فلاں فلاں، یہ سب کیا ہے؟ صرف دنیا کے قیمتی چیزیں ہیں، متاع۔ تو فرمایا کہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی متاع ہے، یہ اقتدار، یہ تخت و تاج، یہ دولت، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی چیز اگر قیمتی ہے تمہارے پاس، تمہارے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی جو شریک حیات ہے تمہاری، وہ ہے سب سے بڑی قیمتی چیز۔ تخت و تاج بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، کوئی اور چیز بھی نہیں ہے۔ آدمی کو سب کچھ مل جائے اگر اس کا گھر جہنم بن جائے، تخت و تاج بھی ہے، یہ بھی وہ بھی، لیکن اس گھر میں سکون نہیں ہے۔ گھر بگڑا ہوا، گھر بگڑ گیا تو بچے بگڑ گئے، نسل بگڑ گئی پوری، تو فائدہ کیا ہے اس؟ تو اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ سب سے بہترین اگر کی متاع ہے تمہاری تو وہ تمہارے لیے نیک بیوی ہے، وہ تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، یہ فرمایا گیا۔ آگے چلیے آپ، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکاح کے سلسلے میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے۔ اب جو آیات میں نے آپ کے سامنے خطبہ نکاح میں پڑھی تھی، عموماً خطبے کی نہیں آیات پڑھی جاتی ہے نا، وہ پہلی آیت میں وہ سورہ نساء کی پڑھا تھا، اس میں وہ سورہ نساء خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں تم اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ کون ہے تمہارا رب؟ جس نے ایک نفس کو بنایا، ایک آدمی کو بنایا، آدم کو، اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی ایک جوڑے سے زمین کے اوپر کثرت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو کیوں رکھے قرآن میں سے؟ اسی لیے رکھے کہ سب سے پہلے جو نکاح ہوا، جو جوڑا بنا، وہ آدم کا تھا، وہاں سے ذکر ہو رہا اس کا۔ اب یہ جو جوڑے بن رہے ہیں، جو بھی انہی سے ایک نسل چلی، جیسے آدم سے نسل چلی، اب یہاں پہ بھی لڑکا لڑکی ایک دو خاندان مل رہے ہیں، ادھر کا ایک خاندان ادھر، ان سے ادھر، اب ان کی بھی ایک نسل چلیں گی، تو یہ نسل کا سلسلہ قیامت تک چلیں گا یہ۔ اور فرمایا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام،
دیکھو رشتے اور ناطے جو کرتے ہو نا، تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ جب رشتہ کرنے بیٹھو تم تو اللہ سے ڈرو ذرا. جو رشتہ تم مانگنے جا رہے ہو نا، وہاں اس گفتگو کے درمیان میں اللہ کو حاضر و ناظر جانو اور وہاں پہ بیٹھو، اللہ سے ڈرتے ہوئے بات کرو اس رشتے کی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر پوری طریقے سے نگران ہے. یہ آیت مبارکہ پڑھی میں نے آپ کے سامنے، اور ابھی جو سورہ نساء کی پھر آیت پڑھا اوحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، تمہارے لیے جو حرام رشتے ہیں اس کا ذکر کیا اللہ نے، یعنی ان لڑکیوں سے تمہارا رشتہ حرام ہے، جیسے بہن ہے، بھانجی ہے، اس کی تفصیلات دے دی گئی. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں اور جتنے بھی تمہاری رشتہ داریاں ہیں، اگر ان رشتوں کے اندر کوئی لڑکی ہے تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، تو تمہارے لیے حلال ہے. لیکن اللہ حکم دیا تم جس گھر میں جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، سب سے فرمایا کہ تم لڑکی کو ڈھونڈو. وَإِذَا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، ابتغاء کے معنی ڈھونڈنے کے، یعنی ہم لڑکی تلاش کرتے نا، کس کے گھر میں کس کے خاندان میں رشتہ دار اور غیر رشتہ دار ہے فلاں فلاں. اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے لڑکی کو تلاش کرو، اور جو لڑکی تمہیں پسند آ جائے اور اس لڑکی سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرمایا ان تبتغوا باموالکم، اور جس لڑکی سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اپنا مال خرچ کر کے اس کو اپنے نکاح میں لے کے آؤ. یہ قرآن کا حکم ہے، سورہ نساء کا حکم کیا دیا. یہ الفاظ قرآن کے جو عربی ہے نا اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ان تبتغوا، تبتغوا کے معنی تلاش کرنا، ابتغاء. باموالکم، دیکھیے اموال آیا، مال، اموال اردو میں بھی آتا نا اموالکم. اب اللہ کیا فرماتے ہیں جو لڑکی کو تم نے تلاش کیا ہے تو تلاش کر رہے ہو، پسند اگر آ گئی تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ باموالکم، کہ تم اپنا مال خرچ کر کے اس کو اپنے نکاح میں لانا. یہ قرآن کا حکم ہے نا. اچھا میں اب ایک سوال کروں گا آپ یہاں پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا مال خرچ کر کے تم اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لاؤ، یہ آیت کا ترجمہ ہے. اب میں اس آیت کا غلط ترجمہ کرتا ہوں جو کفر ہے. آیت کا غلط ترجمہ کرنا چاہیں کفر ہے. اب میں آیت کا غلط ترجمہ کرتا ہوں نعوذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے. اللہ کیا بول رہی ہیں؟ مال خرچ کر کے لڑکی سے نکاح کرو. غلط ترجمہ کیا ہے؟ مال والی لڑکی سے نکاح کرو، جو مال دیتی نا لڑکی اس سے نکاح کرو. یہ غلط ترجمہ ہے. اور ہم جو کچھ آج کر رہے ہو کیا کر رہے ہیں؟ کون سی لڑکی سے نکاح کر رہی؟ جہاں سے مال زیادہ ملتا ہو، جوڑے کی رقم ملتی ہو، جہاں پہ دام جہیز ملتا ہو، ہم اس کی تلاش میں ہیں. یہ آیت کا غلط ترجمہ کرے تو کفر ہے، مگر تقریباً مسلمان پورا عمل اس میں کر رہے غلط پہ. مگر کوئی بھی پھر دبا کے پھر سنت رسول اللہ بھی بول رہے نکاح کو. دیکھیے اب بات کو اور آگے میں بڑھاؤں گا انشاءاللہ. نکاح ہے اور ہمارے یہاں کیا کیا خرافات پیدا ہو گئی اس نکاح کے عنوان پہ وہ گفتگو آئیں گے. اسی سورہ نساء میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم. اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو ہم نے عورتوں کا سرپرست بنایا ہے. سرپرست کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذمہ دار. عورتوں کے اوپر ہم نے مردوں کو ذمہ دار سرپرست بنایا ہے. سرپرست کے معنی ہوتے ہیں کہ پوری گھر کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے، مالی. اور ہم نے ایک درجہ دیا ہے مرد کو عورت کے اوپر. وہ درجہ کیوں دیا ہے؟ بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ مرد اپنا پیسہ گھر کے اوپر خرچ کرتا ہے، اسی لیے اس کی فضیلت ہے. وہ مال خرچ کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اسی لیے ہے. تو مال خرچ کرنا ہے اصل میں. اور وہ کون کرنا؟ شوہر. نکاح
نکاح ہونے کے لیے بیوی، کسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کے لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 4 اس کے اصول بتائے ہیں. یہ شرائط ہے، یہ فرائض ہے، فرض ہے، یہ 4 چیزیں. اس کے بعد وہ آپ کی بیوی بنتی ہے. اور اس میں 5ویں چیز جو ہے سنت ہے، ایک فرض سے ہٹ کے ہو. اچھا، یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب سے پہلے آپ لڑکی کو پسند کر لی ہے نا، پسند آ گئی، اب نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو جو لڑکی کو جو لوگ پسند کیے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں، وہ لڑکا کیا ہے، اس کی جناب والی تعلیمی قابلیت کیا ہے، فلاں فلاں جو بھی ڈیٹیل ہے نا، وہ لڑکی کے سامنے رکھنا. لڑکی کے سامنے پہلے رکھ دینا، بھائی یہ گھر والے، بچہ یہ ہے، اس کی عمر یہ، اتنے بہنا اتنے بھائی ہیں، فلاں فلاں ہے، گھر کرایہ کا ہے، ذاتی ہے، جو بھی ہے، اتنی کمائی ہے، بچہ نوکری کرتا، جو بھی ڈیٹیل ہیں آپ کے، تو پورے آپ لڑکی کے سامنے رکھنا ہے. آپ کو لڑکی کو بے خبر رکھ کے آپ نہیں کرنا نکاح. گھر میں جانے کے بعد میں جھگڑے پریشانیاں ہوتے ہیں. آپ زندگی آپ کو گزار رہے ہیں، زندگی تو بچی کو گزارنا ہے نا، اسی لیے اس کو باخبر کرنا ہے. آپ اس گھر میں بیچ رہے ہیں ہر طریقے سے. ہمارے پاس یہ چیز نہیں دیکھی تھی، بس اماں بابا پسند کر لیے، بس ختم، بیوی کو بھیجا دیتے اس کے ساتھ. اس کے بعد میں کئی فتنے پیدا ہوتے آپ. تو بیوی یعنی آپ اپنی بیٹی بہن جو بھی ہیں پسند کیے ہیں لوگ، تو آپ وہ ساری چیزیں بیوی اور لڑکی کے سامنے رکھنا ہے آپ کو. اس کے بعد پہلی شرط یہ ہے اب اس میں نکاح کے اندر، وہ ہے لڑکی کا راضی ہونا. یہ سب بولنے کے بعد آپ لڑکی سے مشورہ لیں گے، کیا بیٹی آپ کو یہ رشتہ قبول ہے، کیا تیار ہیں آپ نکاح کرنے کے لیے؟ اگر لڑکی رضامندی کا اظہار کرے تو پھر اگلی کارروائی ہوگی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ شادی میں جو ہم بیٹھتے ہیں شادی خانے میں، نوشاد قاضی صاحب وغیرہ، 3 آدمی یہاں سے اٹھ کے لڑکی کے پاس جاتے، 3 ہے نا. اس میں ایک والد صاحب ہوتے لڑکی کے اور 2 گواہ ہوتے ہیں. تو کیا پوچھتے لڑکی سے جا کے؟ ایجاب و قبول کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایجاب و قبول. ایجاب اور قبول کے معنی یہی ہیں کہ بھائی بیٹی، آپ کا رشتہ اس لڑکی سے اتنے مہر کے عوض میں کیا گیا ہے، کہ آپ کو منظور ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اگر وہ اس وقت لڑکی یہ کہتے کہ ابا مجھے قبول ہے، اسے کہتے ہیں ایجاب و قبول. یعنی مطلب کیا ہوا؟ لڑکی نے اس رشتے کو قبول کر کے جواب ہاں میں دے دیا، اسے کہتے ہیں ایجاب و قبول. لڑکی نے اس رشتے کو قبول کر کے جواب دے دیا قبولیت کا، اس کا نام ہے ایجاب و قبول. اس کے بعد وہ تینوں آتے ہیں. آنے کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اب خطبہ نکاح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب خطبہ نکاح ہوتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کو بھی روک رہا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ اسلام میں. اللہ بھی اس وقت تک اپنی قرآن کی آیات کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں دیا جب تک کہ وہ لڑکی کا جواب نہ آ جائے. اگر لڑکی کا جواب آ جائے مجھے قبول ہے، تو پھر اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی، ورنہ نہیں پڑھی جائیں گی. اتنی اہمیت دی گئی ہے اسے، معمولی بات نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے، اللہ کا دین ہے. ہم اس کو جو چاہے کر لے رہے ہیں. لڑکی کو یہ اختیار دیا اللہ نے، تو لڑکی جب تک جواب نہیں دے گی اللہ کی آیات رکی رہیں گی. جواب آئیں گا ہاں میں، تو اب اٹھ کے خطیب صاحب خطبہ دیں گے، اللہ کی آیات پڑھیں گے. اگر جواب نفی میں آ جائے گا مجھے لڑکا پسند نہیں ہے نکاح، تو ساروں کو پوری شرافت کے ساتھ واپس چلے آنا پڑے گا. یہ پوری اتھارٹی اللہ نے اس لڑکی کو دیا اسلام نے. پھر بھی آج اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو دبا کے رکھا گیا ہے. کہاں ہے دبا کے رکھا گیا ہے؟ وہ دور میں 1400 سال میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے. اسلام سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. صرف اسلام نہیں دبایا. یہ الگ بات ہے کہ ہم دبا رہے ہیں گھروں میں عورتوں کو، ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم دبا کے رکھے ہوئے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں. کسی کو دبانا یہ ظلم ہے. شوہر خود ظلم کر رہا،
تو یہ کتنی بات، پہلی بات ہوگی رضا، راضی، پہلی شرط ہے یہ. دوسری شرط کیا ہے؟ اب یہ راضی ہو گئے تو اب لڑکی راضی ہو گئی نکاح کے لیے، تو اب یہ نکاح لڑکی راضی ہونے کے بعد باپ کی سرپرستی میں نکاح ہوگا، ولی جسے آپ کہتے ہیں. یہ نہیں کہ لڑکا لڑکی راضی ہو گئے کہیں بھی باپ کے کورٹ میں جا کے میرج کر لے، ایسا نہیں ہے. نہیں، باپ کی نگرانی میں نکاح ہوگا، یا باپ نہیں ہے تو چاچا تایا جو بھی ہے ان کی نگرانی میں نکاح ہوگا. اب یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ کہہ لیجیے اب اس میں مہر ہے، مہر. چوتھی شرط 2 گواہ ہونا. یہ 4 ہے. لڑکی کا راضی ہونا، والد کی نگرانی میں ہونا، مہر کا متعین ہونا، 2 گواہ ہونا. ختم. خطبہ نکاح پڑھا گیا، نکاح ہو گیا، برخاست. یہ ہے 4 بنیادی بات. شادی یہ ہے اسلام میں، سادی سیدھی بالکل. اب ادھر کے کچھ گھر والے ادھر کے کچھ والے بنا لیے ہیں، ہو گیا نکاح. اب باقی جو بھی آپ کر رہے ہیں فلاں فلاں فلاں، یہ سب آپ کے اپنے اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ دیا آپ کو، کر لو. مطلب کھانا کھلا رہی ہے، کر رہے ہیں، شادی خانے کر رہے ہیں، اپنی اپنی سہولت کے باتیں وہ ساری چیزیں. لیکن نکاح کی جو فارمیلٹیز ہے وہ یہ ہے 4. کیا کیا ہے 4؟ لڑکی کا راضی ہونا، والد کی نگرانی میں سرپرستی میں ہونا، مہر کا متعین ہونا، ادا کرنا، 2 گواہ ہونا. 4 مہر. یہ مہر کیا ہے؟ اللہ قرآن میں مہر کے متعلق کیا فرمائے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے بیویوں کے مہر کو خوشی سے ادا کرو. لفظ خوشی کا آیا. مہر نقد ہونا، ادھار نہیں. مہر نقد ہونا، ادھار نہیں. ادھار تو ایک آپشن رکھا، کوئی ایمرجنسی حالت میں ہے یہ ادھار. نکاح کی تاریخ آ گئی، نکاح کرنا ہے، کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ وقتی طور پہ لڑکے والوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، بندوبست نہیں ہو رہا، تو آپ لڑکی والوں سے کہہ سکتے کہ مہینہ 2 مہینے سال 6 مہینے میں دے دیں گے ہم آپ کو یہ رقم آپ کی، آپ یہ مہر ہے، آپ اس کو لکھ لیجیے، اسے کہتے ہیں ادھار. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مہر میں 2 الفاظ آتے ہیں عربی کے، قاضی صاحب کہتے ہیں. ایک ہے مہر معجل، ایک ہے مہر مؤجل. یہ کیا ہے مہر معجل؟ ایک اس میں عین سے آتا ہے، عجل اجلت، جلدی کرنا، یعنی جب کا جب دے دینا، جب کا جب دے دینا، اسے کہ اجلت سے ہے یہ جلدی. اور معجل کے معنی یہ حمزہ سے آتا، یعنی اجل سے آتا، اس کا ٹائم ہوتا ہے اجل کا. اجل کے معنی ایک ٹائم، ایک وقت. یہ ادھار ہوتا ہے. اور ادھار کے اندر آپ مہر اگر لڑکی کا باقی رکھ رہے ہیں تو آپ کو اس نکاح نامے کے اندر یہ لکھنا پڑے گا، یہ مہر میں 6 مہینے سال میں وہاں پہ ڈیٹ لکھنا پڑے گا. آپ جیسا آپ قرضہ لیتے ہیں نا، لکھے مہینے میں 2 مہینے میں دوں گا، تو اب یہ آپ بیوی کے قرضدار ہو گیا. اب شوہر بیوی کا مقروض ہو گیا پہلے دن سے، اگر ادھار رہے تو مہر نہیں دیا تو وہاں پہ لکھنا پڑتا اس کتاب کے اندر یہ ادھار مہر ہے، اور سال 6 مہینے کے بعد وہ ڈیٹ لکھنا پڑے گا. لیکن ہمارے پاس جو بھی ہو رہا ہے نا، وہ خالی ادھار بول کے لکھ دیتے، نہ ڈیٹ ہے، نہ تاریخ ہے، نہ سن ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. یہ سب ظلم ہے. اللہ نے جو حق عورت کو لڑکی کو دیا ہے نا، اس حق کے اوپر ڈاکہ ہے. یہ عورت کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں پہلے ہی. یہ ہے اصل میں مہر معجل. اور یہ مہر کا معاملہ قدیم شریعتوں میں سے بھی ہے، ہر شریعت میں مہر تھا. میں آپ کو ایک واقعہ قرآن سے بتاؤں گا. سورہ القصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کے مدین چلے گئے فرعون کے ظلم سے، اور مدین میں جانے کے بعد آپ ظاہر ہے کہ بالکل خالی ہاتھ سے بہرحال تفصیلات چھوڑتے ہوئے وہاں پہ آپ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ریوڑوں کو پانی پلا دیا. اس کے بعد وہاں پہ شعیب علیہ السلام تھے. شعیب علیہ السلام آپ کو بلائے، وہ تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، اصل بات بتا رہا ہوں. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، آپ یہاں تک تو آ گئے کہ شعیب علیہ السلام کے کوئی لڑکے تو نہیں، تو 2 بیٹیاں تھے ان کے صرف، اور وہی اپنے جانوروں کو لے کے جاتی، پانی پلاتی، چرا کے لاتی. یہ حالات تھے وہاں پہ. تو وہاں پہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی
تم آدمی تو بڑے ایماندار لگتے ہو اور محنت کچھ بھی لگتے ہو، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ دو میرے بیٹیاں، دونوں میں سے جو پسند ہے میں ان سے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ سے نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ اب چونکہ نکاح کرنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بالکل خالی ہاتھ ہے، پہلے مصر سے ادھر آ گئے، کچھ بھی نہیں ان کے ہاتھ میں ہونا، مہر دینے ہونا نا، کچھ بھی نہیں ہے مہر۔ تو مہر کے لیے شعیب علیہ السلام نے کیا طریقہ بتایا کہ دیکھو مہر تو تم کو دینا لازمی ہے، اس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اب تمہارے پاس کچھ ہے تو نہیں، لہذا تم کیا کرو، میرے گھر میں 8 سال تک نوکری کرو، یہ تمہارا مہر ہوگا، میرے گھر کے بکریاں چرانا، اونٹا چرانا، 8 سال یہ مہر ہے۔ اگر تم اپنی خوشی سے اور 2 سال بھی اگر کرنا چاہتے ہو، 10 سال، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن میرے یہاں تمہارا مہر کا معاملہ تو 8 سال ہے، 8 سال تک نوکری کریں گے تو مہر ادا ہو جائے گا اور تم اپنی بیوی کو لے کے اپنی مرضی سے کہیں گے، لہذا 8 سال بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ نوکری کرے، جیسے ہی 8 سال ہوتے ہی اپنی بیوی جناب علی سارا کو لے کے نکل گئے اور جاتے ہوئے رستے میں آپ کو وہی مل گئے، پیغمبر بھی بن گیا۔ تو یہ ہے مہر قرآن سے، سورہ قصص آپ پڑھو، اس میں ملیں گا، سورہ القصص، یہ مہر ہے۔ اب میں کچھ بگاڑ کی طرف آتا ہوں، مسلمانوں میں جو بگاڑ پیدا ہوا، خطرناک حد تک پیدا ہوا، خطرناک حد تک پیدا ہوگا، معمولی نہیں۔ اللہ کیا فرمائے بھائی، ابھی میں بتایا آپ کے سامنے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ قرآن سے بھی وہ قصہ آ گیا، حدیث میں بھی آ گیا، اور حدیث میں تو اتنی سخت وعید آئی، اگر کوئی آدمی ادھار مہر رکھ رہا، انہیں بولا لکھ دیو جی دینا کس کو، اگر بولا دینا کس کو لکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زنا میں شمار ہوگا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی۔ نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوتا، یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ تم مطالبہ کرو، اس کے بعد تم اس کے لیے حلال ہو جائیں گے، مہر دینے کے بعد حلال ہو جائیں گے، تو اس کی بیوی ہو جائیں گے، اس کے بغیر نہیں، نکاح نہیں ہوگا بغیر، کم زیادہ الگ بات ہے، اس سے بحث نہیں ہے، کہ لفظ مہر ادا کرنا پڑے گا، یہ لفظ لایا قرآن میں، تم ان کی اجرت دو، وہ مہر ہے، خوش دلی سے دو، اللہ کا حکم ہے۔ تب کیا بات ثابت ہوئی، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ اللہ بول رہے ہیں، اللہ کے حبیب بول رہے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے، لڑکے والے آئے، لڑکی کو پسند کر لیا ہر طریقے سے، آپ کی لڑکی ہمیں پسند ہے، لیکن وہاں پہ ایک شرط لگا دیے، بھائی 3 لاکھ جوڑے کے ہونا۔ کتنے؟ 3 لاکھ جوڑے کے ہونا، اور باقی کی ذہن کو بعد میں بتاؤں گا۔ لڑکے والے لڑکی والے اتنے وہ ہیں کہ بھائی نہیں دے سکتے، وہ پھر بھی انہوں نے اقرار کر لیا کہ بھائی 3 تو نہیں 2 لاکھ دیں گے۔ لڑکے والے کیا بولے، لڑکی اماں، خاص طور پہ لڑکی اماں اور بہنا بہت آگے آگے رہتے، اس میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، جو بہنا کرتے ہیں نا، جب ان کو رشتہ آئے گا تو جب پتہ چلے گا، انتقام کی آگ اللہ لگاتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ کیا بولیں کہ نہیں، وہ تو پھر بھی 2 لاکھ کے لیے راضی ہو گئے، لیکن یہ مان لیں کہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں 3 لاکھ سے کم ہم آپ نکاح نہیں کرتے، آپ اپنی بچی کو اپنے گھر میں رکھ لو، ہم بغیر 3 لاکھ کے نکاح نہیں کرتے۔ کون بول رہے ہیں؟ لڑکے والے بول رہے ہیں، بغیر مہر کے ہم پھر بھی مل رہا، لیکن کم نہیں مل رہا، نکاح ہم نہیں کرتے بغیر مہر کے، یعنی بغیر جوڑے کی رقم کے ہم نکاح نہیں کرتے تم سے، بغیر جوڑے کی رقم کے نکاح نہیں ہو سکتا، آپ اپنی بچی کو رکھ لو۔ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں انہیں کیا بول رہا؟ بغیر جوڑے کی رقم کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کو چیلنج کر رہا، ٹکر جو بولتے ہیں نا، ٹکر دے رہا اللہ کو۔
تم اپنی بچی کو رکھ لو، وہ اللہ کے قانون کو بھی رکھ لو، وہ اللہ بولے تو کیا ہوا، ہم ماننا نا۔ ارے بھائی اللہ تو بول رہا مہر جو تم مہر بھی نہیں دے رہے، ادھار دے رہے، پھر جوڑے کی رقم جتنی بولے اتنی نے کم سے کم تو دے رہے نا، نہیں جتنی دیے ہم جو بول رہے اتنی دیے تو نکاح ہوتا، نہیں تو نہیں۔ اب بچی کو رکھ لو آپ۔ یہ اتنا بڑا مجرم ہے، یہ لڑکی کا مجرم نہیں ہے، یہ اللہ کا مجرم ہے۔ اللہ جو قانون بتایا قرآن کے اندر بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ ملعون بول رہا ہے اور اس کے گھر والے بول رہے ہیں کہ بغیر جوڑے کی رقم کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا مجرم ہے کہ فرعون اور حامان بھی نہیں اتنا بڑا مجرم۔ اللہ کے قوانین کو ٹکر دے رہا، اللہ کے قوانین کو چیلنج کر رہا۔ آپ بتائیے، مالی ذمہ داری پوری اللہ نے لڑکے والوں پہ ڈالی ہے، لڑکی پہ ایک پائے کا خرچہ نہیں ہے شادی کے اندر۔ اب یہ دیکھو لڑکے والے جو ملعون ہیں کر کیا رہے ہیں، مہر بھی نہیں ادھار۔ اچھا ٹھیک ہے ہم 3 لاکھ جوڑے کو بھی دیں گے، لیکن مہر کتنا دیں گے؟ مہر کتنا دیتے؟ ہمارے بڑے بھائی صاحب 11,000 مندے تھے، چلے 11,000 ارے وہ کم از کم 3 لاکھ روپے مہر لے رہا تو جوڑے کی رقم لے رہا، کم از کم اسی کو پلٹا کے مہر میں تو رکھ۔ ہاں نہیں، کوئی پلٹا کے بھی اگر انہوں نے مہر میں رکھا تو نکاح نہیں ہو سکتی، وہ بھی کم از کم 100-200 بڑھ کے دینا، کم از کم 100-200 ہی مہر دیا سمجھنا ہو، وہ تو اس کے پیسے دے لڑکی کے۔ تو یہ اللہ بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اب آگے چلیے اور کیا ہے۔ اللہ بول رہا کہ ان کے بعد مہر کی اہمیت ہی نہیں ہے، مہر پہ لڑکی پسند آ گئی، یہ ہو گئی، مہر پہ گفتگو ہی نہیں کرتے۔ وہ عین جناب علی شادی خانے میں قاضی صاحب کے پاس گفتگو ہوتی ہے، کیا بھائی کیا ارادہ، کتنا دیں گے، کتنا دیں گے، فلاں ہے، سمجھ میں آ رہا، وہ سارے گفتگو ہو رہے ہیں۔ کیا کیا ہو رہے ہیں وہ لڑکی کے پاس؟ دیکھیے اب پورے ہوئے جوڑے کی رقم، انہیں بول رہا جوڑے کی رقم کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، تم بغیر زیور ڈالے کے نکاح نہیں ہو سکتا، بغیر جہیز کے دیے کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کون بول رہی ہے؟ کون بول رہی ہیں؟ سوچو، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ مالی پوری ذمہ داری لڑکے کی ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا معلوم قرآن میں، مالی ذمہ داری لڑکے کی ہے، آپ کے ہونے والے شوہر کی ہے، تو آپ تمہارا شوہر ہونے سے پہلے ذرا تم مہر تو منگتے تو دیکھو کتنے پانی میں معلوم ہوتا ذرا انیشل، یہ ہے اصل میں، کیونکہ زندگی بھر اس کو پالنا ہے نا، تو پہلے ذرا اس کو ٹیسٹ تو لیو کتنے پانی میں معلوم ہوتا، آخر کیا خرچ کرتا، کیسا پالتا۔ تو لڑکی کو بولے مانگ پہلے مہر، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تیرا، اللہ بول دیا۔ اب وہاں پہ لڑکی کا بھی گلہ دبا دیا، کچھ بھی نہیں بول رہا، خاموش بیٹھ، ارے اللہ بول رہا مانگ، اور جس کو حق نہیں دیا گیا انہوں تو مانگ رہے ہیں، آپ کا چائے بسکٹ دعوت کھا کے مانگ رہے ہیں گھر کے اندر بیٹھے، کیا دیں گے آپ؟ اب وہ آج کل کتابیں چھپے چھوٹے چھوٹے بکلیٹ فہرست بول کے وہ تھما دے کے جاتے آپ کے ہاتھ میں لڑکی والوں کو، اب اس کو ٹک کرنا، کیا کیا دے رہے ہیں تو لکھنا اس میں، جوڑے کی رقم کتنی دے رہے ہیں، سونا کتنے تولے ڈال رہے ہیں، وہ کتنا دے رہے ہیں، یہ سارے لکھنا، کیا کیا ہے وہ لکھ کے ان کو دینا، پھر آپ وہ لکھ کے دیے تو انہوں پورے مطمئن ہیں تو پھر آگے بڑھیں گی کاروائی۔ تو یہ چل رہا آج رشتوں کی بنیاد، اور بعض وقت تو انہوں ٹک کر کے دیتے، اتنا سونا اتنے جوڑے کی رقم سے کرپشن نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنا، تو لکھ کے جو اگر ہے تو ہم آ کے بات کریں گے، تاریخ مقرر کریں گے، اگر نہیں ہے تو خدا حافظ۔ اب اس کے اندر سوب ہے، وہ چھوٹے سے بکلیٹ میں فہرست میں ہر چیز ہے، سب سے پہلا آئٹم کیا لکھے وہ؟ قرآن۔ ہاں اتنا بڑا روزانہ ایک پارہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں،
گھر کے اندر قرآن جو ہے نا بالکل بوسیدہ ہو گئے ہوں گے، برابر اللہ کا کرم ہے بھائی، گھرانہ تو اچھا ملا، قرآن منگ رہا کم از کم، خوشی ہو گئی، آئٹم نمبر 1۔ آئٹم نمبر 2 جانماز، ماشاء اللہ رے بھائی قرآن پڑھ رہا نہیں، عمل بھی کر رہا بھائی، کتنے تہجداں پڑھ رہا کہ جانمازاں پھٹ گئے ہوں گے، جانماز۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آیا جوڑے کی رقم، 2 نمبر تک مسلمان تھا ہی نہیں، تیسرے نمبر پہ آ کے پیراں پھیلا رہا، اسلام سے ہلو نکل رہا ہے، اسلام سے ہلو نکل رہا، 2 نمبر تک تو رائٹ تھا انہیں وہاں پہ، آئٹم نمبر 3 پہ آئے، اس سے پیراں پھیلا رہا، نکل رہا اسلام سے۔ اب جوڑے کی رقم پہ آ گیا، زیور پہ آ گیا، فریج ہونا، اس کو کولر ہونا، اس کو یا اے سی ہونا، بائک ہونا، اس کو تو نہ بیاری کتنے کی، اس کو جوڑے ہونا، یہ ہونا، پھر اس کے بعد شادی خانہ فلاں ہونا، پھر شادی کے اندر اتنے لوگوں کی دعوت دینا ہمارے کو، سمجھ میں آ رہا؟ اب یہ سوب ہے، اس میں جوتے ہے، چپلاں ہیں، لنگیاں ہیں، توالا ہے، پھر سوب ہے آئٹم پورے کے پورے، شادی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے بدترین مجرم ہیں جتنے بھی لوگ اس انداز میں نکاح کر رہے ہیں، شریعت کے دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ آپ بول رہے ہیں یوگی مودی نہیں ہے، یہ ہے اصل میں مجرم۔ آپ بول رہے ہیں یوگی مودی تو وہ تو چھوڑیے، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے ان کے پاس تو، آپ نے رسول کو مانا، قرآن کو مانا، اور یہ ظالم بنے ہوئے ہیں، اور کس گھر پہ ظلم کر رہے ہیں، کس گھر سے بچی لے کے جا رہے ہیں، اس گھر پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر۔ غور کیجئے، سوچئے، جس گھر کے اندر 4-5 لڑکیاں ہو جائیں، بیٹیاں ہو جائیں، اور ایک معمولی کمانے والا آدمی ہے، وہ 4 بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا، گھر دار کر کے خرچہ کیا، کیا آپ 4-5 بیٹیاں بولے تو اگر فی بیٹی کو 5 لاکھ بھی اگر پکڑ لیے، 4 بھی اگر ہے تو یا 20 لاکھ ہونا نا، وہ صحیح فتمی کے پاس کہاں جمع ہو گیا، اس کے پاس بولیے 5-20 لاکھ۔ پھر یہ ظلم نہیں ہے، ظلم بولتے کس کو آ کر؟ ظلم کا لفظ کہاں استعمال ہوا؟ میں بتاتا ہوں قرآن کی ایک آیت، اسی سلسلے میں بتاتا ہوں، وہی سورہ نساء میں بتاتا ہوں آپ کو، سوچیں گے اب آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ دیکھیے، آپ سارا مالی بوجھ ان کو خرچ کرنا ہے لڑکی کا، اسی لیے فرمایا کہ پہلے مانگو تم اپنا مہر، اس کے بعد آگے بڑھیں گے، دیکھا جائیں گا مال خرچ کرتا نہیں تو پہلی فرصت میں ڈھیلا بن گیا، ادھار بول کے یہی وکٹ گر گئی اس کی، ادھار بولتے، یعنی پہلے دن سے انہیں کس کا قرضدار ہو گیا؟ بیوی کا۔ آپ دیکھیں ہوں گے اکثر، کل شادی ہے، گھر کے اوپر دولہے والوں کے لائٹوں کے جناب یا جی لڑیاں ڈال کے رکھیں، لڑا باہر، اب شادی کل ہے، پورا گھر خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، سو خالی لائٹاں ڈال کے چنا ونا ڈال کے رکھ دیے پورا گھر۔ ارے کوئی بھی آ کے دیکھ رہے، ارے کیا بھائی شادی کا گھر، کل شادی ہے، پورا گھر خالی ہے، ارے آتا بھائی خیر، اب بھی آتا، کہاں سے آتا، کہاں سے آتا؟ اب بیگم بیچتے، اسی لیے تو خالی پورا وکٹ کر کے رکھیں گھر کو، چنا ونا ڈال کے باہر سے لائٹاں ڈال دیے، اب جہیز کا سامان آئے گا تو بھریں گے۔ سوچو آپ کس قدر نیچ ہو گئے ہم، اسفل السافلین کہا قرآن نے، یہ بدترین لوگ ہیں جو قدر نیچے گر گئے لوگ۔ ارے یارو شرم آنی چاہیے کہ لڑکی سے مانگتے آپ، بیوی سے، وہ بھی بیوی تمہاری، پھر اس کے اوپر وہ دادا گیر بھی چلاتے ہیں بعد میں، میں شوہر ہوں تمہارا، اور کیا بولتے معلوم آپ کو، نیم خدا ہوں کہتے میں، یہ نیم خدا ہے، شوہر بولے تو نیم خدا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں تک پہنچائے آپ لے آ کے؟ یعنی جتنے چیزیں لڑکی کے حقوق تھے پوروں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ آپ کے گھر میں آ کے بیٹھے میں لڑکی کے پاس بات چیت چل رہی ہے، چل رہی وہ چل رہی، بہن آ گئے، اماں آ گئے، باوا آ گئے، سب آ گئے، بہن گفتگو لڑکی کو پسند بھی آ گئی۔ اب آپ گھر میں کیا گفتگو ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ گفتگو شروع ہوتی ہے کہ بھائی بچی کہاں تک پڑھی ہوئی ہے،
بچی کے بھائیاں کوئی باہر ہے کیا؟ پہلے سے لائن صاف کر رہا ہے، سمجھے؟ پہلے سے کیا کوئی امریکہ کی ریس میں گرین کارڈ ہولڈر ہے کیا؟ یہاں سے کہاں تک پڑی ہوئی ہے امیگریشن؟ ہاں بڑی بچی ہے، ایم ایس سی ہے بچی کا، ڈائریکٹ ایم ایس سی ہے تو ایل جی ویزا مل جاتا ہے اس کو، ایجوکیشن ویزا، ہاں اوکے ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب خاموش نہیں بیٹھے، ادھر گھما ادھر گھما۔ اچھا یہ گھر ذاتی ہے یا کرایہ کا ہے؟ آپ کو کہیں کو کرایہ دیتے کیا؟ یا ذاتی رہے تو بیچ کے کھانے کے چکر میں ہے؟ آپ کو حق ہی نہیں ہے پوچھنے کا لڑکی کے بھائیاں کیا کرتے، کہاں رہتے، کیا کماتے، لڑکی کے بابا کیا کرتے؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، گھر ذاتی ہے کہ کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں لڑکی کو حق ہے، کتنا کماتا آپ کا بیٹا، مجھے پال سکتا ہے نہیں؟ آپ کا گھر ہے ذاتی ہے یا کرایہ کا؟ لڑکی پوچھ سکتی ہے کیونکہ اس کو گھر میں رہنا ہے، لڑکی پوچھ سکتی ہے کاروبار کیا ہے تمہارے، لڑکی پوچھ سکتی ہے آمدنی کیا ہے تمہاری، لڑکی پوچھ سکتی ہے۔ لڑکی تو کچھ نہیں پوچھ رہی بھائی، منہ کو تو ڈاکہ ڈال دیا اس کے حق کے اوپر، تو آپ اس کی آزادی پہ ڈاکہ ڈال دیے، آپ کچھ پوچھ رہی نہیں، مجبور ہے انہیں، سب تم پوچھ رہے، جو انہیں پوچھنا ہے سب تم پوچھ رہے، مہر کی رقم انہیں پوچھنا ہے، انہیں نہیں پوچھ رہی، آپ پوچھ رہے جوڑے کی رقم دیتے کیا بولتے؟ ہر گھر کی کہانی ہے تقریباً، شوق ہوگا لینا دینا، اس کے بعد پورے راضی ہو گئے، ان کی ڈیمانڈ پورے قبول کر لیے لگ رہی، اس کے بعد ہلو بولتے اب کون سا شادی خانہ لیں گے آپ کو کہیں بھائی گھر میں کرتا ہوں، یہاں پہ کرتا ہوں، کیا ضرورت ہے شادی؟ ایک مساج بچاج دے رہا ہوں، دیکھو نہیں ذرا بچے کے دوستاں ذرا ہائی فائی ہے، اس کے ذرا اچھا شادی خانہ لیا تو اچھا رہتا، دیکھ رہے ہیں اچھا شادی خانہ بولے تو 2 لاکھ کرایہ ہونا اس کا۔ اچھا آپ شادی کتنے لوگوں کی دعوت دیں گے؟ دیکھیے ہمارے 1-200 ہوتے، آپ کے بھی 1-200، نہیں ذرا ہمارا خاندان بڑا ہے اور لڑکے کا بھی سرکل بہت بڑا ہے، اسی لیے 400 کر لیے تو اچھا تھا۔ اچھا ان کو پلٹے گئے، پلٹ کے ولی میں بھی انہیں 100 دیتے تمہارے، دیکھو آپ کتنے ڈاکے ہیں ان لوگوں کے، یہ چھپکے نہیں ہو رہے، یہ کاما گناہ کرنے والے چھپکے کرتے، شرم و حیا باقی رہتی ہے ان کو گناہ کرنے کے، لیکن یہ اتنے بے حیا ہے، ہر چیز اوپن مانگ رہے ہیں لوگ، اوپن، اتنے بے حیا بے شرم، اندازہ لگائیں۔ اب آپ دیکھیے لڑکی کا کھانا کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ولیمہ ہے، ابھی بتانا تو 4 فرض ہے، 5ویں چیز اس میں سنت وہ ولیمہ ہے۔ اب یہ شادی کا کھانا جو مانگ رہے ہیں آپ پریشر ڈال کے، معمولی ہے کہ 400 آدمی بولے کم سے کم شادی کا کھانا، پھر وہاں 5 لاکھ کا خرچہ ہوتا خالی، کتنے ہو جا رہے ہیں بھائی، سوچ رہے ہیں آپ؟ شادی کا کھانا، دعوت اور بھی کس کو بولتے ہیں؟ دعوت کے معنی ہے کہ میں آپ بغیر مانگے کہ آپ کو بلا کے دینا، اس سے کہتے ہیں دعوت۔ بھی کس کو بولتے ہیں؟ آپ کے گھر کے دروازے کے پاس آ کے ڈیرتا اماں صبح سے میں کھائی ہوں بھوکا ہوں کچھ ڈالو، اس کو بھیک بولتے ہیں۔ اب یہ لڑکے والے کیا کر رہے ہیں؟ دعوت دے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، کیونکہ لڑکی والے تو خاموش ہے، نہیں ڈال رہے دعوت، انہوں پوچھ رہے ہیں، اس کو بھیک بولتے۔ اچھا بھیک، یہ بھکاری کیسا ہے؟ خود بھی بھیک مانگ کے کھا رہا اور بول رہا میرے 400 لوگوں کو بھی لا رہا ہوں میں بھیک مانگ کے، اس کو بھی ڈالو کھانا۔ ہاں یہ بھکاری کتنا بڑا بھکاری ہے، میرے کو نہیں، اور 400 آدمی کو بھی ڈالو تو بھیک۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں
جس شادی میں بھی آپ کھانا کھانے کی دعوت ہے لڑکی والوں کے پاس، پہلے یہ معلوم کر لیجئے کیا لڑکی والے بطور خوشی کے بغیر مانگے کے خود دے رہے ہیں کیا؟ اگر بغیر مانگے کے اپنی خوشی سے وہ کھلا رہے ہیں تو آپ وہ دعوت میں جا سکتے ہیں، لیکن مجبور کر کے اگر دعوت کا پریشر ڈال کے اگر آپ وہ دعوت دی جا رہی ہے تو ایسی دعوت آپ کے لیے منع ہے۔ بھیک مانگ کے کھلا رہے ہیں وہ لوگ آپ کو، آپ بھیک مانگ کے فقیر ہونے آدھا کھانا لے لیتے، انہیں دیا تو آپ لیتے کیا؟ نہیں لیتے نا، وہ بھی بھیک ہے، یہ بھی بھیک ہے بھکاری کی، انہیں بھیک مانگ رہا تو انہیں تو مستحق ہے، انہیں بھوکا ہے واقع میں اور انہیں بدماش ہے۔ پہلے دن سے ہی لڑکی والے کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، کسی کے اوپر پریشر ڈال کے، دباؤ ڈال کے یا کوئی ایسے حالات پیدا کر کے اگر آپ کا کوئی اس کے اندر سے کھانا کھا رہی شادی کا ہو یا اور کوئی چیزیں مانگ رہے تو یہ حرام ہے، اسلام حرام ہے۔ آپ مانے میں میرے کو جوڑے کی رقم دیے تو اس کرتا ہوں، اتنا زیور دیے تو اس کرتا ہوں، اتنا وہ جہیز دیے تو اس کرتا ہوں۔ اگر یہ آپ دباؤ ڈال کے مانگ رہے ہیں، اس سے مانگ کے دہیز لے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے قرآن کے الفاظ میں یہ حرام ہے، حرام، اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کا حرام ہے جس طرح اللہ قرآن میں سور کو حرام بولا۔ قرآن کی آیت سورہ نساء کی پڑھوں میں آپ کے سامنے، ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مت کھاؤ والا قرآن، الا یہ کہ کوئی تجارت ہو آپس میں اور وہ تجارت میں دونوں لینے والا اور بیچنے والا دونوں راضی ہے، وہ مال اگر تم کھا رہے ہیں اس کا نفع تو یہ اللہ کی نظر میں یہ جائز ہے۔ یہ اس سے ہٹ کے جو مال بھی تم کھاؤ گے لوگوں کو دبا کے، گھما کے، پھرا کے، لوگوں پہ پریشر ڈال کے، تو یہ مال قرآن کے الفاظ میں حرام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ اے مسلمانوں، اگر تم کسی کا مال ظلم اور زیادتی کر کے کھاؤ گے ناحق تو عنقریب ہم تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ مسلمانوں، تمہارا روزہ، تمہاری نماز، تمہارا حج تم کو اس عذاب سے نہیں بچا سکتے اگر تم لوگوں کو جناب علی ظلم کر کے کھا رہے ہو، یہ نہیں بچا سکتے آپ کو۔ آپ 10 حج کر لیں، عمرے کر لیں، لیکن لوگوں کا مال آپ ناجائز کھا رہے ہیں، یہ حج آپ کے لیے کام نہیں آئے گا، یہ نمازیں آپ کے لیے کام نہیں آئیں گی، حرام ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو مسلمان دوزخ میں کیسا جاؤں گا، نہیں، اللہ کو یہ آسان ہے تم کو جہنم میں داخل کرنا، کیونکہ تم نے لوگوں کا مال ناجائز کھایا، لوگوں کے حق کے اوپر تم نے ڈاکہ ڈالا ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہے تم نے۔ اب شادی کرنے والا ایک باپ ہے، پہلی بچی کی شادی ہو رہی ہے، ابھی 3 بچیاں باقی ہے، پہلی بچی کو حساب ڈال کے دیکھ رہا تو 10 لاکھ ہو رہے، باقی اگر وہی حساب ڈالا تو اور 40 لاکھ، کہاں لاؤں، کہاں سے؟ کتنا پریشان ہے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہے۔ وہ اسلام جو آپ کو با آواز بلند قرآن پڑھنے سے بھی منع کر رہا، بازو والے کو تکلیف نہیں ہونا، احکامات ہے مزید کے یہ۔ اور یہاں پہ ہم لوگوں کو جناب علی جو تباہ کر رہے ہیں، اچھا کمال ہے، اب رخا چھپ گیا، کیا لکھا ہوا رخے کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم النکاح من سنتی۔ ترجمہ، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نکاح کرنا رسول کا طریقہ ہے، 2-3 لاکھ روپے جوڑے کی رقم کی بھی ضرورت ہے۔ اب وہ سب لکھ کے کر رہا ناکامہ ہی نہیں ہے،
اتنا دل اڑتا ہے دیکھو، شیرو اللہ کا نام بھی بول رہا، شیرو اللہ کے نام سے جوڑے کے رقم دو، شیرو اللہ کے نام کا کھانا دیو، شیرو اللہ کے نام سے بائک دیو، فریج دیو، سب دیو، درود و سلام بھی پڑھ رہا ہوں یہ کام کے لیے، میں درود و سلام بھی پڑھ رہا ہوں، دیو۔ کیا ہے یار یہ مسلمان ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا، اندھا ہے، نعوذ باللہ، نہیں دیکھ رہے ہیں ظلم کر رہے سے تم۔ دیکھ میرے ملاقاتی انتقال ہو گیا ان کا، بیچارے فوجی ریٹائر تھے، ان 3 بیٹیاں تھے ان کے، ایک بیٹا چھوٹا تھا، بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی، کہاں ہے بھائی، کدھر ہے کچھ؟ ارے وہاں پہلے تو آپ وہاں رہتے تھے نا، میں یوسف صاحب وہ بچے کی شادی تھی، گھر بھیج دی، ارے پھر رہ رہے ہیں 4000 کے مکان پہ، میں میرا بچہ اور 2 بچے وہاں رہے گا، کیوں بیچے بھائی، بچے کی شادی، تصور کر رہے ہیں آپ، پینشن پہ ہے، ضعیفی کی حالت ہے، گھر بیچ دیا، شادی کرا، فٹ پاتھ پہ آ گیا، وہ گھر کا حقدار کون تھا؟ چھوٹا بیٹا تھا نا، چھوٹا معصوم بچہ ابھی انہیں بڑا، وہ بالغ ہونے سے پہلے یتیم، یعنی باپ کی زندگی میں یتیم ہو گیا، ایک بار میں گھر سے پیدل ہو گیا، داماد کا گھر بسانے کے لیے اپنی اولاد کے گھر کو ویران فٹ پاتھ پہ لا دیا، آنسو آ رہے ہیں، واقعہ سنا رہا ہے مجھے تو بیچارہ، کیا ہے یہ؟ کس امت کے آپ، کس نبی کے امتی ہیں آپ؟ نبی نے کیا فرمایا؟ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا جو دوسروں پہ رحم نہیں کھاتا۔ آپ کتنا اللہ رحم کر رہے ہیں، ارے تو دوسروں پہ رحم کر رہا، تو دوسروں کی زندگی تباہ کر دیا۔ یہ شادی ہو رہی، شادی کے معنی کیا ہے؟ خوشی کے، شادمانی کے، یقیناً شادی کے معنی خوشی کے ہیں، لیکن خوشی لڑکے والوں کے گھر میں ہو رہی، شہنائی لڑکے والوں کے گھر میں بج رہی، اور یہاں پہ دل کا ٹکڑا جا رہا ہے، اور وہ گھر میں سب آنسو بہ رہے ہیں لڑکی والوں کے۔ زندگی بھر جو بچی اس کی گود میں پلی بڑی ہوئی، وہ گھر ایک اجنبی گھر میں جا رہی ہے بچی، ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ کیا ہوگا اور گھر میں جانے کے بعد بچی کا ایسے لوگ ملیں گے، گھر میں جانے کی کیا ہوگا؟ کتنے مصیبتیں اٹھایا ضعیف باپ۔ اور ایک مشکل بتاؤں میں آپ کو، 4 بیٹیاں ایک بیٹا، بیٹا بڑا ہے، 4 بہنیں ہیں چھوٹے۔ اب ہر گھر کی کہانی بول رہا ہوں، بچہ جوان ہو گیا، اس کو شادی کرنا ہے، اماں باپ اور بیٹے جب تک بہنوں کے نہیں ہو جاتے تو نہیں کرتے، ہے نہیں ایسا ہی ہے نا۔ اب وہ بہنوں کے شادیاں ہونے 8-8 10 سال لگ جا رہے ہیں، اور 10 سال تک انہیں بڈھا ہو رہا، 30-35 سال کا ہو رہا انہیں بچہ، ظلم ہو رہا اس کے اوپر ان کی وجہ سے نہیں، معاشرے کی وجہ سے۔ اور یہ شیطان نفس دشمن ہے اپنا۔ بچہ جوان ہو گیا، ظاہر ہے کہ کوئی حالات ایسے ہو جائیں گے، کہیں بھی جا کے نکاح کر لیں گا، نہیں کرے گا، رہنا وہ نفس ہے نا، اس کے گنہگار کون؟ پھر ذمہ دار معاشرہ، آپ میں گھر، جو حالات پیدا ہو گئے، انہیں بڈھا ہو جا رہا ہے چین کی چکر میں آ کے، بہنوں کے جی میں کیسا کروں، بہنوں کے میں کیسا کروں، اماں بابا روک رہے ہیں، بیٹا گھر میں بہنا کیسے کرے گا تو، کب تک صبر کریں گا؟ اس کا بھی نفس ہے، بڑا ہو گیا، جرم ہے یہ، جرم، یہ جرائم کے اندر خاص طور پہ حیدرآباد کے مسلمان ہیں، اور حیدرآباد کے مسلمانوں کے اوپر کوئی اگر عذاب آئے گا اسی گناہ کی وجہ سے آئے گا، میں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ظلم کیا ہے لڑکی والوں کے اوپر، شادی کے نام سے، خوشی کے نام سے، جوڑے کی رقم لے لیے، جہیز دے لیے، وہ لے لیے، پھر ان کی حالت دیکھو کیا ہے، کیسا آ رہے ہیں۔ شرم ہونا یارو، دولہے والے، لڑکے والے، لڑکے کے 3-3 4-4 بھائی ہیں، گھوڑے پہ ہے، پورے ایک ہی چھ، سب کو جمبیے لگے ہوئے ہیں، دولہا بھی بیٹھا ہوا ہے جمبیا لگا کے، سمجھ میں آ رہا، اور وہ آ رہے ہیں کھٹ 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 بول کے دولہے، سمجھ میں آ رہا، بیٹھے ہوئے ان کے خانے کے اندر جمبیا لگا کے، کیا کرتے؟ اب سسرے کا مرڈر کرتے کیا؟ ہاں، پوری بارات آ رہی، بارات، لڑکی والوں کا پورا گھر خالی ہو گیا،
پوروں کا تو ایسے کبھی محسوس ہوتا ہے نا، ہمیں دیکھتے ہیں تو علی بابا 40 چوروں کی بارات لگتی ہو، یہ ڈاکے ڈال کے جناب علی جو گھروں کو لوٹ رہے ہیں لڑکی والوں کے، پھر گھر میں جانے کے بعد اس بچی کو سکون بھی نہیں ہے. النکاح من سنتی، نکاح کرنا نبی کا طریقہ ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نکاح کیجیے. جو نبی کے طریقے کے مطابق نکاح نہیں کیا، اللہ کے نبی وہ میرا امتی نہیں ہے، پھر میرا تعلق ہی نہیں اس سے، میرے سے میرے کہیں خاطر میں نہیں، رسول کو کہیں خاطر میں نہیں لا رہا انہیں. میں شادی کر رہا ہوں تو رسول کو لانا نہ خاطر میں. میرے رسول کا نکاح کیسا تھا، نبی کیسے نکاح کرے؟ اب نبی سے محبت ہے، درود پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں. ملعون ہے نا جو لوگ رسول اللہ کو خاطر میں نہ لائے، وہ ملعون ہے وہ لوگ. بتائیے آپ. پھر جناب علی بولتے میں مرد ہوں، نوجوان ہوں، نواز کیا ہے رے؟ اس سے تو ہجڑے اچھے جو کما رہے ہیں، کما رہے نا، نام ہجڑا پڑ گیا ان کا، لیکن کما تو رہے ہیں. شادی ہو گئی، بچی ودا ہو گئی، چلے گئی. اب سنیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ٹائم ہو رہا، ہونے دیجیے اس کو. اب یہاں سے کیا ہوتا؟ پہلی جمعہ کی لڑکی والے کرنا، پہلی جمعہ کی دعوت دینا پورے گھر والوں کو، سسرال والوں کو. پھر پکانا، اچھے کھانے پکانا. پھر تحفے میں کچھ انگوٹی دینا، کچھ دینا لڑکے کو. ساس کو جوڑا بنانا، سسرے کو بنانا، نیوتا بولتے اس کو. کیا بولتے؟ نیوتا. یہ کرنا ہے پہلی جمعہ. دوسری جمعہ کی چلیے ٹھیک ہے، لڑکے والوں کے پاس ہو رہی، تو لڑکے والے اب انگوٹی نہیں دیتے، باپ انہوں نے لے کے نکل گئے. اب یہ سلامی کے چکر چلتے رہتی ہیں، سلامی پہ سلامی، سلامی پہ سلامی. اس سلامیوں میں آ کے جناب یہ گھر پریشان ہو گیا. بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اور آگے بڑھیے. مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے ہو گئے، الحمدللہ نے کوئی بشارت دی، عمل ہو گیا. 4-5 مہینے ہو گئے تو اب لڑکی کے ساس کیا بول رہے ہیں معلوم؟ تمہارے گھر کے قریب تو میٹرنٹی دواخانہ ہے تو وہاں کا کارڈ بنا لو. اماں تم بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت دور کی بات بول رہے ہو. کارڈ کہاں کا بناؤ؟ اماں کے گھر کے قریب بناؤ. کئی کو بولے تو ادھر سے یہاں بنے تو یہاں آتے جاتے خرچے ہمارے ہوتے ہو، وہاں کا وہی خرچے تم کر لینا ہے. بڑے چلو جو بھی ہے، بڑے دواخانے، چھوٹے اچھے دواخانے. ڈلیوری ہو گئی دواخانے میں، پہلی خرچہ کون دینا؟ کون دینا خرچہ؟ نانی دینا، نانا دینا. سوچ رہی ہیں آپ؟ بلکہ یہ تو باضابطہ اتنا پاپولر مشہور کر دیا گیا. نہیں، پہلی زچگی کی ذمہ داری تو آپ لوگوں کی ہے. کون بولے بھائی؟ کہاں سے لائے آپ؟ یہ کون سی حدیث ہے، کون سی قرآن ہے، کون سے اولیاء کی باتیں، کون سے بزرگوں کی باتیں، کون سے شریف لوگوں کی باتیں ہیں؟ اللہ، رسول، ولی، بزرگان دین تو دور کی بات کر رہا ہوں میں. کون سے شریف انسان کی باتیں ہیں یہ؟ بتائیے آپ. پھر بول رہے کیا بھائی؟ بچہ ہمارا، خرچہ تمہارا. ہاں، بچہ ہمارا، خرچہ تمہارا. مصیبت. پورا خرچہ، دوائیں آ رہی جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، لڑکے والے آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں سب. اچھا یہاں پہ بھی دواخانے میں کچھ سینری دیکھو آپ. اب بچی کے پاس کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ نانی. چھٹیاں جو بھی آ رہے، ڈاکٹر لکھ رہا تو نانی کچھ لینا پڑ رہا. نہ تو دادا ہے نہ تو دادی ہے. اب آ رہے ہیں لڑکے والے. اب دیکھیے وہاں پہ بیچاری جناب علی اپنی جان پہ سے کھیل کے جنم دیے.
کچھ تسلی دینا نا اس کو، وہاں پہ گفتگو کے دوران آتے نہیں. اب بچے کو دیکھ رہے ہیں کون؟ لڑکے والے. اب باتاں دیکھو ان کی کیا ہوتی. لڑکے کو دیکھ کے کیا بول رہے ہیں ہم؟ دادی کیا بول رہے ہیں لڑکے کو دیکھ کے؟ پورے آنکھاں دادا کی طرف گئے. دیکھو ناک پوری باپ کی ہے اس کی، وہ باپ کی ہے، وہ نانا کی ہے، وہ چچا کی ہے. نہ تو یہاں پہ نانا کا ذکر ہے، نہ تو نانی کا ذکر ہے، نہ تو ماموں کا ذکر ہے. اس کا بھی نہیں ہے. سو بچے کو بول رہے ہیں ادھر ہی گیا دیکھو، ادھر ہی گیا دادی آ. سمجھے آپ؟ پتا کروں کیا تو آپ دیکھیے وہاں پہ وہ تباہی ہو گئی دواخانے. اچھا اسے چلیے آگے بڑھیے. 40 دن ہو گئے، چلا زچہ بچہ پاک ہو گئے. اب کیا کرنا ہے؟ پھر دعوت دینا ہے پورے بچے کو. اب جیسا باپ کو دیے تھے نا جہیز، پوٹے کو بھی دینا ہے. باپ کو جیسا پلنگ دیے تھے اس کو بھی چھوٹا پلنگ ہونا، باپ کو بستر اس کو بھی بستر ہونا. باپ کو جوڑے دیے تھے اس کو بھی جوڑے دینا. باپ کو وہ دیے تھے پلنگ دیے تھے، باپ اس کو دینا. جھولا اس کو بھی دینا. جو باپ کو دیے تھے وہ سارے مائنر چیزیں اس کو بھی دینا. اور جا کے بولے انہوں بیچارے نانی بابا ان کے شوہر کو ابھی کیسا جانا ہے، بچی جاری نہ سب دینا ہے، انہوں پریشان ہے. کہاں سے لوں بھائی اب بھی کرا قرضہ ادا نہیں ہوا، گھر کا سود ہے، یہ ہے وہ، کہاں سے لوں؟ پریشان ہے بیچارہ بھائی، بہت پریشان ہے. اب بول رہے انہوں بھائی رواج ہے جی نہیں دیے تو کیسا؟ بچی کو تانے مارتے گھر کو گئی تو انہیں کیسا کریں گے؟ کچھ بھی کیا کرے؟ باپ کو دیے پٹے کو بھی اجاڑیں گے، کچھ تو بھی دیں گے کیسا بھی کر کے. یہ ریئل ہے نہیں ہے، کچھ غلط بول رہا ہوں میں اس میں، میری طرف سے کچھ بول رہا ہوں. کون کر رہی ہے؟ اڈوانی کر رہا ہوں. آپ کو کرو بول کے حکم دے رہا ہوں میں اسلام کے خلاف. کون کر رہی ہے؟ آپ خامہ خواہ کے یہودی دشمن، عیسائی دشمن، ہندو دشمن، اسلام. ارے دشمن تو آپ ہیں اصل میں اسلام کے، سمجھے؟ پہلے فیس پہ آپ دشمن ہیں، سیکنڈ فیس سے انہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا ریڈ کر لیا یہ لوگ خود اسلام کے دشمن ہے، لہذا اور اپن دشمنی نکالو. ریڈ کر لی وہ لوگ ہمارے کو، یہ لوگ اسلام چاہتے ہی نہیں. یہ لوگ سمجھا؟ معلوم کر لیے لوگ، اسی لیے ہمارے خلاف آپ پڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہاں تک بات پہنچی بارات. ابھی آپ کے اب نکاح خانی کے دن کیا ہو رہا؟ اب آپ دیکھیے اڑ گئے سارے، سو گلے مل رہے ہیں، پھولوں کے ہار پلا رہے ہیں. کیا خوشی ہے بھائی آپ کو؟ کیوں ہار پلا رہے ہیں؟ کو نہیں معلوم آپ کو کتنا بڑا ڈاکہ تھا نا معلوم؟ پھولوں کے ہارا لے کے آ گئے اس کو. کتنا بڑا ڈاکہ تھا آپ کو معلوم؟ سسرے کا گھر بک گیا، اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا انہیں، پھولوں کے ہار لا رہے. دولہا کیا بولا؟ ارے بڑے بڑے لیڈران پہ رہے، دنیا کا لوٹ رہے عوام کو، انہوں پہ رہے تو میں کیا کروں؟ میں تو ایک ہی گھر کو لوٹا ہوں. لیڈران نہیں پہ رہے پھول، میں پہلے تو کیا ہے؟ اچھا خوشی باجے سے آ رہے ہیں. روڈ جام ہو رہی، کتوں کو تکلیف ہو رہی، کتوں کی نیندیں حرام ہے راتوں میں، کتنے تکلیف دے رہا ہے انہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ دولہے میاں باجے سے آتے تھے نہیں. اب ترقی کیا ہو گئی معلوم؟ دولہے کا ہار باجے سے آ رہا. ترقی، دولہے آتے تھے پہلے باجے سے، ہارا آ رہے. سوچو سوچو کیا دعا دیں گے اب ان کے لیے. اب دعا اسی لیے دینا ہے کہ وہ مظلوم بچی اس گھر میں، اسی لیے دعا دینا ہے. ظالم کے لیے تو دعا نہیں ہے. اللہ تو پکڑنے والا، تو چھوڑنے والا نہیں ہے. قرآن میں اللہ سورہ طلاق پڑھی. اب سورہ طلاق اسی مسائل میں ایک آیت آئی. اللہ وہاں فرما دو کأیم من قریۃ اتت عن امر ربها ورسلہ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا وذاقت بال امرها وکان عاقبۃ امرها خسرا. اللہ فرماتے ہیں ذرا جائزہ لو کتنے بستیاں کتنے دیہات ہم تباہ کر دیے. محض اسی لیے تباہ کیے
معاشرتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے لوگ. ہم جو معاشرے کی گھریلو احکامات دیے تھے نا اس کی خلاف ورزی کی ہے, ہم نے خلاف ورزی کیا انہوں نے. ہم ایسا تباہ کرے کہ ہم غفور رحیم ہے, جو گناہ ہماری نظر میں معاف ہو سکتا تھا ہم اس کو بھی معاف نہیں کر کے اس کا بھی حساب لینا شروع کر دیا. وحاسبنا حسابا شدیدا, میں شدید حساب لے رہا ہوں. غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیے, معاف کر دیے نہیں, جو گناہ معاف ہوتے تھے اس کا بھی میں حساب لے رہا ہوں. حسابا شدیدا وعذبنا عذابا نقرا, اور ایسا عذاب دیا ان بستی والوں کو ان کی جان پہچان شناخت مشکل ہو گئی. وذاقت بالا امرها وکان عاقبت امرها خسرا, انہوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکا اور ان کا ہر کام نقصان اٹھانے والوں نے کہا. قرآن فیصلہ کر رہا. یہ ہے نکاح ہمارا آج. اس کے اندر کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں بولا ہوں, معاشرے کر کے معاشرے کا جائزہ لے کے میں آپ کے سامنے اس بگاڑ کو رکھ رہا ہوں جو نکاح کے محفل میں یہ کیا جا رہا ہے, اور مسلمان کر رہا پورا یہ کام. تو غیر مسلم نہیں, وہ ڈاکو نہیں, یہ ڈاکے ہیں, یہ ڈاکے بولتے ہیں اس کو. وہ ڈاکو جیسا لوٹ کے جاتے تھے گاؤں آ کے, لوگ آپ لوٹ رہے ہیں اور پھر شرم و حیا نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے, کوئی بھی کچھ بھی بولو. بولتے نا ایک مسئلہ مشہور ہے, بے حیا کو بولے نہ رہے کیا رے, بولے تو بے شرم کیا بولتا ہوں نا, یہ میا بولا گیا. کیا رے بھائی یہ بولے یہ میا, یعنی مطلب ہے کہ نہیں اس کے پاس. اچھا پھر اللہ کا نظام کیا ہے معلوم؟ اللہ سود سمیت اصول کرتا کوئی چیز پلٹا کے. اب جتنے بھی شادیاں کر رہے ہیں نا جو لے دے کے, ان کے گھر میں پہلی لڑکی, دوسری بھی لڑکی, تیسری بھی لڑکی اپنے. اب سوچو آپ شادی کا کیسا بھائی بیٹے, اس کو یاد کرو ذرا, تم یاد کرو کیا ہوا تھا. اب آ رہا عقل. اچھا شرم آنے چاہیے نا یار. اگر آپ کا بچہ ہے 10-15 سال کا ہو گیا, اگر انہیں بڑا ہونے کے بعد پوچھا ابا آپ امی سے شادی کرتے ہو 2 لاکھ لیے کہتے نا, ڈوب کے مر رہے. بچہ پوچھ رہا تیرے, اچھا ابا وہ جو پلنگ پہ آپ سو رہے نا وہ امی کا نہیں چلائے کہتے نا. اچھا وہ گاڑی آپ کے پاس پرانی رکھی وہ بھی امی دیے کہتے نا, آپ کو نانا ہی دیے کہتے نا. تو فریج بھی نانا دیے سو کہتے نا, تیرے کو کون بولے. ارے معلوم ہوتا کیا عزت ہے یارو, ہے کوئی عزت؟ کیسا ہوگا میرے بھائی, ڈوب کے مرو یارو. دوسروں کا دیا وہ کب تک کھا سکتے آپ, کچھ دیے کچھ دن میں ختم ہو جاتا, لیکن یہ باتیں تو یاد رہ جاتی نا آپ کے لیے. اگر آپ نہیں لے کے بالکل سادہ کرے تو آپ معاشرے کے اندر ایک نام اتارے, بھائی دے رہے تھے لیکن لینے تیار نہیں ہے انہیں. اتنا اچھا داماد ملا, دعائیں دیتے گھر والے, اس کے ساس دعائیں دیتے ہیں, سارے دیتے ہیں, اس کے خاندان والے دعائیں دیتے ہیں بچی کے, اور خود بچی نماز پڑھ کے رات دعا میں شوہر کے لیے دعا کرتی ہے, اللہ مجھے ایسا بہترین شوہر دلا, تیرا شکر ہے, میرے شوہر کو تو سلامت رکھ. وہ بھی دعا کرتی ہے. اب اس کے لیے کیا دعا کریں گی؟ زمین کے اوپر جانماز بٹھا کے باپ کو لوٹا, گھر کو لوٹا, ماں باپ پریشان ہے, بچی کی آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں, کیا اس کے لیے دعا نکلی ہے؟ ہو گیا مظلوم گھر میں آپ کے, کیا کر رہے ہیں ہم؟ جائزہ لیجئے, سوچئے, معاشرے کو ذرا باخبر کیجئے. جن کے یہاں بچے ہیں وہ لوگ یہ طے کر لیجئے کہ ہم بالکل یا طور پہ اسلام کے مطابق شادی کریں گے, نکاح کریں گے. انشاءاللہ آپ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو بھی ایسے لڑکے بھیجیں گا, برابر بھیجیں گے, اللہ کا وعدہ ہے. کبھی مت گھبرائیے, کبھی مت پیچھے مت ہٹیے, آپ کو برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گا. آپ یہ مت سوچیے. اب کوئی بچے بھی آج کل تیار ہو گیا, ان کو اسلام سمجھ میں آ گیا, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, فلاں ہے. بابا کو اما کو تو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن بچوں کو اسلام سمجھ ہو گیا. انہیں کیا بولا, میں شادی کروں گا تو ابا کچھ بھی نہیں لوں گا میں. بولے ایسے کئی بچے ہیں, میں نہیں رہتا بول رہے. بابا کیا بول رہے, یتیم ہے کیا تو, لاوارث ہے بیٹا, 80 لاکھ کروڑ دے کے تیرے کو ایڈمیشن دلایا ہوں. ہاں ارے اچھے سے اچھے گھر میں کرتا ہوں, پلاٹ دلاتا ہوں, یہ دلاتا ہوں, امریکہ کا ویزا, سب ایسے آتے رشتے. ارے وہ کیا, وہ گھر میں کیا رہا,
نہیں اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، دیندار لوگ ہیں، سب کچھ ہے، مگر وہ کہاں ہے جو میں چاہ رہا ہوں؟ وہ سب صحیح ہے، لیکن میں جو چاہ رہا ہوں، میں تیرے اوپر جو انویسٹ کر رہا ہوں نا، میرے کو ادھر سے نکالنا ہے۔ یہ حال ہے بڑوں کا بھی۔ پہلے کیا بولتے تھے؟ پہلے کیا بولتے تھے لوگ؟ باپ 10 نمبر تو بیٹا 11، یا باپ 9 نمبر تو بیٹا 10 نمبر۔ اب کیا بولنا پڑا ابو؟ الٹا بولنا پڑا۔ اللہ کا احسان ہے، نوجوانوں میں شعور آ رہا ہے الحمدللہ، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی معاشرے کے اندر بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے، اس کی اصلاح ہونا بے حد ضروری ہے ہمارے لیے بھی۔ اسی لیے یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اور ایک آخر میں چلتے چلتے ایک بات آپ یاد آگے، کچھ لوگ مسجد میں نکاح کر رہے ہیں، بعد میں شادی خانے میں۔ کیوں؟ اچھا، جو لوگ ڈائریکٹ شادی خانے میں نکاح کر رہے ہیں، انہوں تو شادی کے ایک دن پہلے جہیز کا سامان گھر کو آ جا رہا۔ ہاں، اچھا، جو مسجد میں نکاح کر رہے ہیں ان کا سامان 15 دن پہلے آ جا رہا گھر۔ مسجد کا کمال ہے یہ، مسجد میں نکاح، شادی خانے میں پورے وہ بدمعاش ہیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کی؟ مسجد میں کرو نکاح، چلے جاؤ، کیا ضرورت ہے؟ پھر وہاں جا کر شیطانیت کرنا ہے پوری۔ بھئی یہاں پہ تو اللہ کو خوش کر دیے، مسجد میں ہے نا، مسجد میں تو اللہ کو راضی کر دیے، اب شادی خانے میں شیطان کو راضی کرنا ہے کیا جی؟ یہ ہے قصہ اصل میں۔ اچھا، آ رہے ہیں آپ مسجد میں نکاح ہے بولے تو اثر کے بعد آ رہے ہیں، پرانا ململ کا کوچا کی کرتا پائجامہ ڈالے کے دولہا بیٹھا ہوا ہے، شادی خانے میں بن ٹھن کے آ رہا۔ کیا ہے بھائی؟ عجیب حالت ہو گئی نا۔ نہیں 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 کرو، اگر آپ مسجد میں کر رہے ہیں تو مسجد سے سیدھے آپ گھر جائیں گے، نہیں اگر آپ شادی خانے میں شادی خانہ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ نکاح مسجد میں نہیں، شادی خانے میں ہی ہوگا، وہاں بھی نماز کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ دو چالا مت چلو آپ، ادھر بھی ادھر بھی نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے آپ کو شادی خانے میں، دعا اصل چیز ہے، آپ کا عمل اصل چیز ہے۔ کیا بولے تو بعد میں، ارے بھائی میرا بیٹا، اماں میرا بیٹا مسجد میں شادی کرا، میرا بیٹا مسجد میں شادی کرا، اب یہ خاندان میں ہے۔ اچھا، تمہارا بیٹا کتنے لیا، کیا لیا، بولو نا، یہ بھی پھر یہ نہیں بولتے۔ اچھا، اب نکاح خانی کے دن دیکھیں اب کیا ہوتا، باضابطہ مائک ہوتا، مائک کے اندر یہ بات قاضی صاحب بولتے ہیں، میں جو بول رہا ہوں بولو تم، کیا بولتے؟ 50,000 مہر کے عوض میں نکاح کیا ہوں، ہے نا، 50,000 کے عوض میں نکاح کیا ہوں، اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے جو ہے کیا ہوں، بولا نا مہر دے کے، وہ کتاب میں بھی لکھا نا، سیانہ میں بھی 50,000 بول گئے۔ اچھا، وہ 3 لاکھ روپے لیے سو بھی بولنا مائک میں شادی کے دن، بول 50,000 روپے نقد مہر کے دیا ہوں اور 3 لاکھ روپے نقد 15 دن پہلے نیٹ کیش رقم لیا ہوں، بولو یہ جو لیے وہ بولو نا بھائی، پھر نہیں یہ کیا ہے، پھر نہیں بولتے۔ اچھا، نہیں بولے تو نہیں، وہ کتاب میں تو لکھو نا، مہر جہاں لکھا ہوا ہے نا وہاں لکھو، نہیں پھر یہ سب 2 نمبر گیم چل رہا، پورا 2 نمبر چل رہا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو بہرحال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اب دعا کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاشرے میں جو ہے اس کی لعنت جو بھری ہوئی ہمارے پاس، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بزرگوں کو جو گھر میں بڑے ہیں ان کو توفیق عطا فرمائے، اگر ان کے پاس لڑکے ہیں وہ لڑکوں کا نکاح آسان کرے، شادی بیاہ کو آسان کر دے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نوازنے والا ہے آپ کو، اگر پہلے تم مانگے تو اللہ تعالیٰ دینے کی بھی ہٹا لیتا، نہیں دیتے پھر آپ
تو مانگ رہا تو نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، بھیک مانگ رہا، اللہ سے مانگ، اللہ دینے والا ہے، مانگو۔ تو بہرحال ہماری نیت ہونی چاہیے، یہ 2 لاکھ 3 لاکھ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آئے 2-3 کھا لیے 3-4 سال کے بعد برخاست ہو جاتا، کچھ بھی نہیں، باقی جو گھر کما کے ہی کھانا ہے، لیکن یہ آپ کے نام کیوں کوئی دبا تو لگ گیا نا آپ کے اوپر، ہاں ایک دبا لگ گیا ہے، ظلم کرے، بچی والوں پہ ظلم کرے، مت سمجھے آپ، وہ گھر بیچ دیا، سود پہ لے گیا، فلاں کرا، کیا کیا کرا، ایک گھر میں 4 بیٹیاں، 5 پہ 20 لاکھ روپے کہاں سے لاتا انہیں، گھر بک گیا، فٹ پاتھ پہ آ گیا، پریشان ہے، کہیں تو خودکشیاں کر لے رہے۔ حیدرآباد کے بہت مشہور عالم دین ہے جمال الرحمان صاحب، سنیں گے، انہوں نے ایک بڑا درد بھرا واقعہ سنایا۔ گھر میں ہم لوگ 3 بہنیں ہیں، میرے باپ بالکل ضعیف ہیں اور ہم کو 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے مل رہی ہے، اور ہمارے یہاں کوئی رشتہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ مجبور ہیں، کچھ دے نہیں سکتے۔ سب تعلیم یافتہ بھی ہے الحمدللہ، صورت شکل کے لیے اچھے، انہوں نے ان سے چٹھی لکھ کے پوچھا کیا ایسی صورت میں آپ ہمیں خودکشی کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اس میں کوئی حرام تو نہیں ہوگا ہمارے لیے؟ سوال خودکشی کی بات تک آ گئی، بچیوں کی پوچھ رہے وہ، آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ نہ رشتے دار، نہ آزو والے، نہ بازو والے، کوئی نہیں، تو پوچھ رہے نہیں، کیونکہ ہم کو کچھ کھانے کو نہیں، تو ہم دیں گے کیا وہاں پہ؟ نہیں، آپ جس نبی کے امتی ہے وہ نبی وہ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ نبی کے سر کے اوپر، یتیم کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو نیکیاں مل جائیں گی۔ معاشرے کے اندر جو بے بس ہیں، بے کس ہیں، آپ ان کے حامی بن جائیے، ان کے مددگار بن جائیے، آپ کسی بھی ایسی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزوں کو بہت پسند کرنے والا ہے، خدمت خلق کو، یہ کاموں میں ہم کو آگے ہونا چاہیے، اور اس کو تحریک میں ہم کو آگے بڑھانا چاہیے، مجھے اور آپ کو سبھی کو، کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا بھیانک، یہ جوڑے گھوڑے کا معاملہ یہ ختم ہو جائے ہمارے پاس۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔